بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وعن عبد الرحمن بن سالم بن عتیبہ بن عویم بن ساعدۃ الانصاری عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالابکار فإنهن أعزب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير رواه ابن ماجہ مرسلا۔ حضرت عویمر بن ساعدہ الانصاری اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ باکرہ لڑکی سے نکاح کرو، اس لیے کہ وہ زبان کی میٹھی ہوتی ہے اور زیادہ بچے جننے والی ہوتی ہے اور تھوڑے کے اوپر راضی رہتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو مشورہ دیا امت کو کہ وہ نکاح کے اندر کنواری لڑکی کو، ایک ہے کہ کنواری لڑکی ہے کہ بیوہ جس نے پہلے سے شوہر کا تجربہ کر لیا ہو، تو تجربے کے اعتبار سے زیادہ مفید جو نکاح میں شادی میں لڑکی مناسب ہے وہ کنواری ہو۔ کنواری سے مراد یہ کہ اس نے پہلے کسی شوہر کا منہ نہ دیکھا ہو، پہلے اس کی شادی نہ ہوئی ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے فوائد بھی ساتھ بتائے ہیں کہ وہ زبان کی میٹھی ہوتی ہے۔ اعزب و افواہ عربی کا مقولہ ہے کہ محبوبہ کی زبان کی تھوک کی جب تعریف کی جاتی ہے تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے زبان دراز نہیں ہوتی اور زیادہ اس کا تجربہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کی گفتگو اچھی ہوتی ہے۔ یا اس معنی کے اندر ہے کہ وہ باکرہ ہے تو میل ملاپ میں محبت میں زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اور دوسرا جو فائدہ آپ علیہ السلام نے بتایا وانتق و ارحامن، زیادہ بچے، نطق اور انتق کہتے ہیں کہ پھینکنے کے معنی کے اندر، چونکہ یہاں اس سے مرادی معنی لیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زیادہ بچے پھینکتی ہے، یعنی زیادہ بچے وہ جنتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو ارشاد ہے اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ وہ زیادہ بچے جننے والی ہوتی ہے۔ عام طور پر بوڑھی بیوہ بچے کم جلتی ہے، اور جو کنواری تھوڑی عمر کی ہوتی ہے تو اس کے اندر بچے کی صلاحیت زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ وہ جلدی بچہ اس کے رحم میں ٹھہر جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ بتایا کہ وارضہ بالیسیر، تھوڑے کے اوپر راضی رہتی ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی خاص خاندان سے پہلے شادی پہلے شوہر سے واسطہ نہیں پڑا ہوتا، اس لیے وہ تھوڑے کے اوپر بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ اور بیوہ یا پھر مترکہ اور یا پھر تجربہ کار بڑی عمر کی عورت، اس کو تو جتنا دو اتنا ہی وہ زیادہ روتی رہتی ہے کہ تو نے مجھے کیا ہی دیا ہے۔ تو کم عمر کنواری لڑکی تھوڑے کے اوپر خوش ہو جاتی ہے، راضی ہو جاتی ہے، تو تھوڑے کے اوپر بھی خوش ہو تو زندگی خوشی سے گزرتی ہے۔ اگلی تیسری فصل ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تر المتحابین مثل النکاح۔ نکاح، آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ نکاح کے مثل تو دو محبت کرنے والوں کو نہیں دیکھے گا، یعنی جو محبت میاں بیوی کی ہوتی ہے، میاں بیوی جو دو آپس میں محبت کرتے ہیں نکاح کی وجہ سے، تو اس کے مقابلے میں کوئی اور ایسا جوڑا کہ جو نکاح سے ہٹ کر محبت کرنے والا ہو، تو وہ دو محبت کرنے والوں میں اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی کہ نکاح اور شادی کی صورت میں ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو شادی کی صورت میں محبت، یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ پہلے ایک محبت تھی دو کی، اس کے بعد پھر ملاپ ہوا، اور ملاپ یعنی نکاح کی صورت میں ہوا، اس کا انجام چونکہ جماع ہے، ملاپ ہے، تو اس صورت میں محبت مزید بڑھ گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ نکاح کی صورت میں جو محبت آپس میں الفت بڑھتی ہے وہ کسی دوسرے تعلق میں اتنی زیادہ محبت جوڑ ملاپ میں نہیں ہوتی، یعنی نکاح اور شادی میں زیادہ محبت ہے، اس کو جو جائز صورت اختیار کرنی چاہیے۔ اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا
فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ جو بندہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے پاکی کی حالت میں اور پاکیزگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرے۔ ایک ہے باندھی سے نکاح کرنا اور ایک ہے آزاد سے نکاح کرنا۔ باندھی چونکہ ہر جگہ گھومتی رہتی ہے، اس کی عادات اور خصلتیں اور اس کی زندگی کوئی صاف ستھری نہیں ہوتی، اخلاق بھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر بندے کے سامنے اس کو منہ لگنا پڑتا ہے۔ اور ایک وہ جو آزاد عورت ہے وہ اپنے گھر کی شہزادی اور ملکہ ہے، اور اس کو اپنے ہی گھر میں آزادی کی صورت میں جو عادتیں خصلتیں ملی ہیں وہ اچھی ملی ہیں، اور وہ خود بھی اچھی پاک صاف ستھری زندگی گزار رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ آگے اگر شادی میں آئے گی تو وہ اپنی نسل کو اچھے اخلاق اچھی عادتیں دے گی۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ ترجیحاً فرمایا کہ ایک طرف غلام باندھی ہو، دوسری طرف آزاد ہو، تو آزاد کو ترجیح دو۔ عن نبی امامہ رضی اللہ عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یقول ما استفاد المؤمن بعد التقوى اللہ خیر له من زوجۃ صالحۃ ان امر اطاعت وان نظر الیہا سرت وان اقسم علیہا ابرت وان غاب عنها نصحته فی نفسها ومالی۔ رواہ ابن ماجہ۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے اگلی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن تقوی کے بعد، اللہ سے تقوی اختیار کرنے کے بعد زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا کہ جو اس کے لیے زیادہ مفید ہو نیک صالح بیوی سے۔ یعنی تقوی خوف خدا کے بعد جو بہترین چیز مومن مسلمان کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ زوجات صالحات، نیک صالح عورت، نیک صالح بیوی ہے۔ اس کی نیک صالح بیوی ہونے کی کیا علامت ہے؟ ان امرا اطاعت، اگر اس کا شوہر اس کو حکم کرے، یعنی جائز باتوں کا حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْ، اور اگر شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ یعنی اس کی عادتیں خصلتیں اخلاق اور صفائی ستھرائی ہر اعتبار سے شوہر جب اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، یہ اس کی خوبی ہے۔ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا بَرَّتْ، اور اگر شوہر اس کے معاملے کے اندر کسی بات کے اوپر قسم کھا لے تو وہ قسم کو پورا کر دے۔ یعنی کسی معاملے میں شوہر نے اس کو قسم دی ہے یا قسم کہی ہے کہ میری بیوی ہر صورت میں یہ کام اچھا ہے کر لے گی، یا پھر شوہر قسم دے کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ یہ کام تو نہیں کرنا ہے، تو وہ کام کر لے، یعنی انکار نہ کرے، تو یہ اس کی خوبی ہے، اچھے کاموں میں وہ آگے بڑھتی ہے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا، اور اگر شوہر اس کا اس سے غائب ہو تو وہ خیر خواہ ہو اپنی ذات کے بارے میں، یعنی اپنے نفس کے بارے میں کہ وہ خیانت نہ کرے، اپنی ذات عزت آبرو کی وہ حفاظت کرتی ہو، ومال ہی، اور اس کے یعنی شوہر کے مال کے بارے میں خیر خواہ ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی خوف خدا کے بعد ایک مومن مسلمان کے لیے جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ نیک صالح بیوی ہے، اور جس کے اندر یہ مذکورہ صفات موجود ہوں۔ اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نکاح کر لے، شادی کر لے، تو گویا کہ اس نے نصف دین کو، نصف ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ فلیتق اللہ فی نصف الباقی، بس اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے بقیہ نصف کے معاملے کے اندر، چونکہ شادی نصف ایمان ہے کہ شادی کر لینے سے آدمی شرمگاہ کی تمام مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کا بھی قول ہے کہ انسان کی تباہی بربادی دو چیزوں میں ہے، ایک پیٹ میں، دوسرا فرج میں۔ یعنی پیٹ کے معاملات کے اندر اگر وہ صحیح نہ چلے تو اس میں بھی تباہی ہے، شرمگاہ کے معاملات میں بھی صحیح نہ چلے تو اس کے لیے اس کی تباہی ہے۔
یعنی حلال روزی پیٹ کو دے اور محنت مزدوری اور پیشہ اچھا اختیار کرے، تو اس صورت میں گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک تباہی سے بچا لیا۔ اور شرمگاہ کی تباہی یہ ہے کہ وہ غلط کاری کرے، اور اگر نکاح کے ذریعے اپنی شرمگاہ کو محفوظ کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ دوسری تباہی سے بچ گیا۔ اسی طرح شرمگاہ سے اس نے جب نکاح کر لیا تو اس نے نصف ایمان مکمل کر لیا، اس سے بہت سی برائیوں سے بچ گیا۔ نکاح کرنے کی صورت میں اس کے گویا کہ اس نے نصف ایمان مکمل کر لیا، بقیہ جو نصف ہے باقی احکامات اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ بابرکت جو نکاح ہے وہ ہے ایسر مؤونۃ، کہ جس کے اندر مشقت بہت کم ہو، یہ جس کے اندر تکلف بہت کم ہو، جس کے اندر پریشانی کم ہو، تکلیف کم ہو۔ مراد یہ ہے کہ وہ نکاح بابرکت ہے کہ جس کے اندر کوئی خام خواہ کی شرائط شریعت سے ہٹ کر نہ لگائی گئی، اور اس کی تشریح میں یہ ہے کہ عورت کا حق مہر کم ہو، اور اسی طرح عورت کے اوپر جو جہیز ہے دیگر خرافات ہیں اس کی پابندیاں، اور اسی طرح عورت کی طرف سے شوہر کے اوپر خام خواہ کے شرائط نہ ہو، اور اسی طرح جن علاقوں میں عورتوں کو بیچ کر نکاح کیا جاتا ہے تو وہ بھی گویا کہ تباہی بربادی ہے۔ جن علاقوں میں عورتوں کو بچیوں کو بیچ کر ان کے ماں باپ حق مہر کے بہانے سے بہت زیادہ مال بٹورتے ہیں تو ان علاقوں میں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی خرافات سے بچیں۔ تو جس نکاح میں تکلفات کم ہو، شریعت سے ہٹ کر ذمہ داریاں نہ ہوں، تو اس صورت میں وہ نکاح بابرکت اور کامیاب ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔